اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت قال علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا توکی فیوکی علیکی وفی روایت لا تحسی فیحسی اللہ علیکی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ہتھیلی کو باندھ کے نہ رکھو ورنہ تم پہ بھی ذخیرہ کیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گن کر دے گا۔ ہتھیلی کو باندھ کے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، وسائل دیے ہیں، تو اللہ کی راہ میں ہاتھ کھینچ کے نہ رکھو بلکہ اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ جتنی استطاعت ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال اسباب دیے ہیں اتنے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس سے اگلا باب ہے اور اس کی ایک روایت، اس کے آخری الفاظ، باقی پچھلی روایت ساری وہی ہے جو میں نے اوپر پڑھ دی ہے۔ باب نمبر 23 ہے باب الصدقۃ فی ما استطاع، یعنی باب قائم کیا ہے کہ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، ہم نے مقرر کیا کہ جی فلاں کام ہم نے کرنا ہے تو فی گھر 500 روپے سب نے جمع کروانے ہیں۔ جو بندہ دیہاڑی لگا کے آ رہا ہے وہ 500 دے رہا ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے۔ جو بندہ دیہاڑی لگا کے نہیں آ رہا، جس کا اچھا خاصا جس کے پاس مال اسباب ہیں، اس کو تو 500 دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ایویں نہیں گال جی بھئی جی ایک ماڑا بندہ جو 500 روپے دے رہا ہے تو تگڑا بندہ بھی 500 دے تو گال دے نہ ہوئی۔ ویسے جو کوئی پنڈ گل ہو جائے تو آندے نے جی اسی بڑے فنے خان تے اسی فلانے ہیں تے اسی فلانے تے دینے دے معاملے فنے خان بڑھو۔ یہ حدیث مبارکہ کا عام پنجابی میں ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ باقی معاملات میں اپنی حیثیت مرتبے کے حساب سے اپنے کام کرتے ہیں تو جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تب بھی وہی مرتبہ اپنا قائم رکھیں کہ جس طرح وہ کام جو ایک عام مزدور آدمی کرتا ہے ایک صاحب حیثیت بندہ کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، تو ایک مزدور آدمی 50 روپے مسجد میں دے رہا ہے تو صاحب حیثیت کو شرم آنی چاہیے کہ وہ 50 روپے مسجد میں نہ دے، وہ کہے کہ جی میں اتنی حیثیت والا بندہ 50 روپے کیسے دوں، میں اللہ کی راہ میں زیادہ دوں گا۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی اسلامی نظام اور جمہوریت کے اندر بنیادی فرق یہ تھانوں کوئی نہ دسے، جی گل میں سمجھا رہے ہیں۔ اسلام نے یہ جو برابری ہے نا لینے کے معاملے میں یا دینے کے معاملے میں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اے جی سارے 50 روپے دے دو، جی کیوں 50 روپے دے دو، سارے برابر تھوڑی نے جی، سب کو جی لنگر پکاؤ، سب کو ایک پلیٹ دے دو، جی کیوں دے دیں جی، ان میں سے ہر بندہ مستحق تھوڑی ہے۔ بہت سارے بندے حیثیت والے بیٹھے ہیں، بعض غریب بندہ بیٹھا، غریب کو زیادہ دو، جو حیثیت والا ہے اس کو کم دو، بلکہ اس کو دو ہی نہ، اس کا تو حق ہی نہیں بنتا۔ یہ جمہوریت کے اندر آپ ایک دوائی کی ڈبی لیتے ہیں تو 100 روپیہ اوپر حکومت ٹیکس لے رہی ہے، وہی ڈبی ایک مزدور بندے نے جا کے لی تو اس نے بھی حکومت کو 100 روپیہ ٹیکس دیا ہے، ایک لاکھ پتی نے جا کے وہی ڈبی لی ہے تو اس نے بھی 100 روپیہ ٹیکس دیا ہے، اور ایک کروڑ پتی نے خریدی ہے تو اس نے بھی 100 روپیہ ٹیکس دیا ہے۔ یہ ہے اصل جمہوریت کا ظلم۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جمہوریت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام میں اشیاء پہ ٹیکس نہیں، اسلام میں آمدن پہ ٹیکس ہے۔ گل سمجھ آئی جی؟ جی میں 1 کروڑ روپیہ مہینے کا کماتا ہوں، اس آمدن پہ ٹیکس لگاؤ کہ جی کتنا ٹیکس میں نے حکومت کو دینا ہے۔ اشیاء تو غریب بندے نے بھی خریدنی ہے، امیر نے بھی خریدنی ہے، یہ جو ہے اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جو حیثیت ہے اس کے ساتھ معاملہ بھی اس کی حیثیت کے مطابق کیا جائے، نہ کہ زور زبردستی۔ یہ زور زبردستی جو ہے اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں خود دیں یا مقرر کیا جائے، مقرر کر دیا جائے کہ جی اتنے روپے دو، تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں ہاتھ کھینچو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دینے میں ہاتھ کھینچ لے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں گن کے نہ دو، یعنی اتنا دو کہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ مراد یہ نہیں کہ جو پیسے کٹے جتنے ہیں نا سارے دے دو، مراد یہ ہے کہ 2 معنی ہیں۔
اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو اس کو پھر گنو نا، اے جی پچھلے ہفتے بھی مسجد 500 روپے دیتا سی، ہن پھر 500 روپے دیتا ہے، اگلے ہفتے بھی 500 روپے دیں گا، ہر مہینے میں 2000 روپے مسجد ہی دیندہ ہونا، یہ گننا ہے۔ رب کی راہ میں دے دیا ہے تو اس کو شمار نہ کرو، دے دیا ہے تو پھر بھول جاؤ اس کو۔ جب تم اللہ کی راہ میں دے کے بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بے شمار دے گا، وہ حساب نہیں رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔